میاں سرفراز ٹاؤن کے نام سے یا مصطفیٰ بلال کے نام سے 1 روپیہ بھی اگر آپ سے مانگ کرتا ہے، اگر وہ میرا عملہ ہوا میں اس کو نوکری سے بھی نکالوں گا، میں خود جا کے اس کی FIR بھی کٹواؤں گا، میں خود۔ یہ شاباشی ہے تمہیں کہ آج میں پورا حیدرآباد دیکھتا ہوں ایک طرف ہے اور میاں سرفراز ٹاؤن دیکھتا ہوں میڈیکل کے معاملے کے اندر ایک طرف ہے، کہ یہاں انکروچمنٹ ہے، یہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، یہاں لائٹنگ نہیں ہے، یہ سڑک خراب ہے، یہ رستے میں اگر مصطفیٰ بلال اس پہ من و من عمل نہیں کرتا تو مصطفیٰ بلال قصوروار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خانزی۔ ناظرین، بلدیاتی الیکشنز کو 10 ماہ گزر چکے ہیں، ٹاؤن چیئرمینز بھی بن چکے ہیں، اس کے علاوہ UC چیئرمینز بھی بن چکے ہیں اور میئر حیدرآباد بھی موجود ہیں۔ بلدیاتی ادارے کہیں کام کرتے نظر آتے ہیں اور کہیں خواب غفلت میں بھی نظر آتے ہیں۔ وہیں پر حیدرآباد شہر کا ایک ٹاؤن ہے میاں سرفراز ٹاؤن، جو سب سے زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے، اور اس کے چیئرمین ہر دل عزیز شخصیت مصطفیٰ بلال شیخ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ 10 مہینے میں ویسے تو انہوں نے بہت ساری خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن تفصیل سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اب تک کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں، یہ اپنے ٹاؤن کی عوام کو کیا کیا دے چکے اور کیا کیا دینے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات میں بتاتا چلوں ناظرین، یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ نوجوان رہنما ہیں کہ یہ الیکشن جیتنے سے قبل، یعنی کہ جب یہ صرف امیدوار تھے، اس وقت سے یہ اپنے علاقے کی، اپنے ٹاؤن کے علاقے کی، اپنی UC کی خدمت کرتے آ رہے ہیں اور اپنی پاکٹ سے کرتے آ رہے ہیں، اور جس پر حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہے۔ اب اختیارات ملنے کے بعد، ٹاؤن کی ذمہ داری ملنے کے بعد، ان کے کیا عزائم ہیں اور یہ اپنی عوام کو کیا دینا چاہتے ہیں اور کس طرح جو عوام نے ووٹ دے کر ان کو منتخب کیا ہے اس کا حق کس طرح ادا کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم مصطفیٰ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام سر، امید کرتے ہیں آپ بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ 10 مہینے ماشاءاللہ سے گزر چکے ہیں، اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا ناظرین کو کہ آپ کا ایک پہلے ہی زبردست پورٹ فولیو موجود ہے، اور میں اس کا خود عینی شاہد ہوں کہ جب آپ الیکشنز میں کمپیٹ کر رہے تھے، جب آپ کی انتخابی مہم چل رہی تھی، بلکہ اس سے بھی قبل ایک عرصہ دراز سے آپ نے جو ہے ذمہ داری اٹھائی تھی، اور کھاتا چوک اور جو آپ کا علاقہ ہے جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں، وہاں پر آپ ایک عرصے سے خدمات بھی انجام دے رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ماشاءاللہ سے آپ الیکشنز بھی منتخب ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، پھر اس کے بعد آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے آپ کو منتخب کیا، اور آپ اب 10 ماہ سے ٹاؤن چیئرمین ہیں۔ اس 10 ماہ میں اب تک میاں سرفراز ٹاؤن میں آپ نے سب سے منفرد کام کیا کیے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی بہت سی ایسے علاقے موجود ہیں اس ٹاؤن کے اندر، بہت سی ایسی جگہیں موجود ہیں جو توجہ کی منتظر ہیں، جنہیں مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ گو کہ آپ نے بہت اچھے کام کیے، لیکن ابھی بھی کافی شکایات ابھی بھی موجود ہیں کہ جہاں پر لیک آف فیسلٹیز ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا پہلے آپ یہ بتائیں، پھر میں آپ کو نوٹیفائی بھی کروں گا، پھر ہم بات بھی کریں گے اور فیوچر پہ بھی بات کریں گے۔ سر پہلے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں حیدرآباد نیوز کا، جنہوں نے اپنی مصروف شیڈول میں سے وقت نکالا اس ناچیز کے لیے، کیونکہ حیدرآباد نیوز نے جس طریقے سے حیدرآباد میں وہ خود کی اتنی مصروفیت ہے کہ جو کوئی ایونٹ ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر بندہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ حیدرآباد نیوز کو دیکھنا چاہتا ہے، اس میں سے آپ وقت نکل کے آئے، اس کا بہت شکریہ۔ عزیر بھائی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 15 جنوری 2023 کو ہمارے الیکشنز ہوئے، اس کے 6 ماہ گزرنے کے بعد 19 جون 2023 کو ہم یہاں پر ایز اے الیکٹ ہوا میں ٹاؤن چیئرمین پر۔ اس کے بھی 4 ماہ گزرنے کے بعد 1 اکتوبر کو ہمیں DDO پاور منتقل ہوتے ہیں۔ تو اس پورے ڈوریشن میں جنوری سے لے کے اکتوبر کا جو ڈوریشن تھا، تقریباً میں سمجھتا ہوں 8 سے 9 ماہ کا ڈوریشن تھا۔ اس ڈوریشن میں نہ تو ہمیں کوئی بجٹ میسر تھا، نہ ہمارے پاس کوئی پاورز تھے۔ ہم یہاں تک کہ ایک کوئی ہمارا کا UC کا سویپرز ہو، وہ بھی ہمیں کیوں سنیں، جبکہ ہمارے پاس پاورز ہوں گے تو سنیں گے، یا ہمارے پاس کوئی DDO پاور ہو تو ہماری سنیں۔ اس کے باوجود بحیثیت مصطفیٰ بلال پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہونے کے اس پہ میں نکلا۔ اس پورے ڈوریشن میں ہمیں مذہبی جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں، آپ بقرہ عید کو لے لیں، محرم کو لے لیں، ربیع الاول کو لے لیں، اقلیتی برادری کے دیوالی کو لے لیں، ان کی ہولی کو لے لیں، اپنی اس کا کرسمس کو لے لیں، ایسٹر کو لے لیں، جو بھی ایونٹس ہوئے اس کے اندر ٹاؤن میاں سرفراز نے مثالی خدمات کو اپنی پیش کیا۔ ہم نے کوئی تفرقات نہیں رکھی، چاہے اس کا تعلق PTI سے ہو، یا اس کا تعلق MQM سے ہو، یا اس کا تعلق کسی سے بھی ہو۔ ہم عوامی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں اس منصب پہ فائز کیا۔ اس کے باوجود ہم لوگ سب کو برابری کے سطح پر دیکھتے ہوئے گلیوں میں نکلے، محلوں میں نکلے، رستوں میں نکلے۔ عزیر بھائی، آپ کی آنکھیں اور آپ کا کیمرہ اس بات کا گواہ ہے کہ لاسٹ 2023 کی جو بقرہ عید گزری، اس کے اندر جو مثالی خدمات جو ہم نے پیش کی وہ آپ کے سامنے ہے کہ پچھلے 40 سال کے ادوار کے اندر ہم خود اس بات کے گواہ ہیں، آپ گواہ ہیں کہ ایک ہفتہ 2 ہفتہ وہاں پہ LIC نہیں اٹھتی تھی۔
وہ ہم نے وہاں سے مکمل طور پہ چوتھے دن تو لوگ ایسا محسوس ہی نہیں کر رہے تھے کہ بقرعید گزری ہے. وہاں ہم نے صاف صفائی کے انتظامات, نالیاں کلیئر, علائشیں کلیئر. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بقرعید ہوتے ہی 20 دن گزرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے محرم آ جاتی ہے. محرم ایک بہت بڑا تہوار ہوتا ہے مسلم کے لیے. اچھا, یہاں محرم میں اسی دوران بارشوں کا سلسلہ بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. ہم نے, آپ یقین کریں گے عزیر بھائی, آپ اس کی مثال لے لیں, کلاتھ مارکیٹ کی لے لیں, آپ یہ کیا نام ہے اس کا قدم گاہ کی مثال لے لیں, گرو نگر کی مثال لے لیں, لیاقت کالونی کی مثال لے لیں. کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں پہ وہ پانی باہر نہ آتا ہو. آج بارشیں ہو جاتی ہیں, اس کے باوجود جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت تو پانی موجود ہوتا ہے, اس کے ودن آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ گزرتا ہے, مکمل طور پہ میاں سرفراز ٹاؤن مکمل طور پہ پانی سے سکھا دیا جاتا ہے, جہاں پہ 1 ہفتہ پانی موجود ہوتا تھا. عزیر بھائی آپ کے سامنے ہیں وہ نالے, جس نالوں پہ آپ جائیں, گرو نگر سے لے کے اوڈین تک کے جو نالے ہیں, آپ وہاں پہ وزٹ کریں. وہاں بھینسیں چلتی تھی, آپ کے کیمرے نے دکھایا. وہاں پہ گائیں چلتی تھی, آپ کے کیمرے نے دکھایا. وہاں پہ لوگوں کے گھر موجود تھے, وہاں پہ انسان چلتے تھے. وہاں پہ اس طرح تھا ہی نہیں کہ تصور نہیں تھا کہ اس کے نیچے پانی بھی چلتا ہے, ایسا تصور نہیں تھا. آپ کے کیمرہ اس کے گواہ ہیں. وہاں ہم نکلے, ہم نے مکمل طور پہ وہاں اس طریقے کی صفائی کرائی کہ وہاں کے رہائشی سلام کرنے کے مجبور ہو گئے. بولا آج تک ہم نے یہاں سے پانی گزرتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنا اندر ڈیپلی ہم نے اس کو صفائی کروائی, جس کے نتیجے میں آج بارشیں جو میاں سرفراز ٹاؤن میں ہوتی ہیں, صرف بارش کے دوران تو پانی کھڑا ہوتا ہے, اس کے آدھے 1 گھنٹے بعد پانی مکمل طور پہ سوکھ لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے 2022 کے اندر آپ ہی ہے کیمرہ, آپ ہی کی نیوز, سارے جو میڈیا ہے وہ حضرات اس بات کے گواہ ہیں. 2022 کے اندر یہی سول ہاسپٹل تھا جہاں پہ ایک اس پر اسٹریچر پہ 3 مریض ہوا کرتے تھے, جن کو ڈینگی وائرس میں جو ملوث ہو گئے, جن کو ملیریا میں ملوث ہو گئے. آپ کے کیمرہ اس بات کے گواہ ہے کہ جب وہ لوگ یہاں پر آئے تو لوگوں نے, آپ کے کیمرہ نے دکھایا کیا کہ 3 بندے ایک اسٹریچر میں موجود, لوگوں کو ڈاکٹر فیسیلیٹ نہیں کر پا رہے, اتنا زیادہ ہنگامی صورتحال تھی. کیوں ایسا کیا ہوا 2023 اور 24 کے اندر عزیر بھائی, کہ مکمل طور پہ میاں سرفراز ٹاؤن کے اندر ڈینگی مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا. ہم نے کیا کرا, اتنی اسپرے مہم کرائی, کو باقاعدہ گھروں کو ناک کر کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے. ہم گھروں کی چھتوں تک, کمروں تک, لوگوں کے واش روموں تک میں ہم نے اسپرے کر دیے. ہم نے وہاں پر جو وہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے تھوڑی سی دیر, وہاں ہم نے ایک کیمیکل منگوایا. کیمیکل جب ہم نے وہاں پہ چھڑوایا, جہاں پہ ان کی افزائش ہوتی تھی, ہم نے مکمل طور پہ وہاں پہ ان کی افزائش کو روک دیا. ہم نے اتنا بڑا وہاں پہ کام کرا کہ کوئی بھی سرکاری جگہ تھی یا غیر سرکاری جگہ تھی, تمام روڈوں پہ, رستوں میں, محلوں میں, مدارس میں, اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹی میں ہم نے اتنی اسپرے مہم کروائی کہ آج رزلٹ آپ کے کیمرے کے سامنے, آپ کے سامنے. سول ہاسپٹل میرے آفس کے برابر میں, وہاں سے جا کے پوچھیں کہ 2023 اور 2024 میں کتنے آپ کو کیسز ملے, تو انہوں نے مجھے, یقین مانیں گے, سول ہاسپٹل والوں کی انتظامیہ نے اور دوسرے میڈیکل جو ہمارے DHO ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ شاباش یہ تمہیں, کہ آج میں پورا حیدرآباد دیکھتا ہوں ایک طرف ہے اور میاں سرفراز ٹاؤن دیکھتا ہوں میڈیکل کے معاملے کے اندر ایک طرف ہے. اس طرح کی ہم خدمات کرنے کی انتھک کوششیں کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو مجھ پر اعتماد کرا, انشاءاللہ میں اس پہ اعتماد پہ فلفل کرنے کی, عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ عوام اس بات کی گواہ ہے. اس بات کے میں کہتا ہوں کہ آج بھی آپ کے تبسط سے میں ایک پیغام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ بلال فرد واحد کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے بنا مصطفیٰ بلال کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک بار مصطفیٰ بلال کو بول کر دیکھیں کہ یہاں انکروچمنٹ ہے, یہاں پانی کھڑا ہوتا ہے, یہاں لائٹنگ نہیں ہے, یہ سڑک خراب ہے, یہ رستے میں, اگر مصطفیٰ بلال اس پہ من عمل نہیں کرتا تو مصطفیٰ بلال قصوروار ہے. ماشاءاللہ زبردست. بلال بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے آپ کی جو خدمات ہیں وہ نو ڈاؤٹ بیش بہا ہیں. ایک عرصہ جو ہے وہ آپ نے اپنے طور پہ بھی محنت کی, اس کے بعد جب پاورز ملے, ابھی جو اس وقت آپ کے پاس اختیارات ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے وہ اس وقت کیا کرنٹ پروجیکٹس آپ کے چل رہے ہیں, اور فیوچر میں مزید مستقبل میں میاں سرفراز کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا پلانز ہیں؟ ابھی اس وقت آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی بقرعید آنے والی ہے, تو اس وقت ہمارا یہ ارادہ ہے, آج تک سٹی ایریا کے اندر منڈی کبھی بھی نہیں لگی,
تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ سٹی جو ہمارا میاں سرفراز ٹاؤن ہے اس کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے ایک جانوروں کی منڈی کو مستقل طور پہ یہاں لگایا جائے تاکہ عوام دوسری دور جگہوں پہ نہ جائے, یہیں سے ان کو جانور دے دیا جائے. اور ہم لوگ بقرعید کے انتظامات ابھی سے ہم نے اسٹارٹ کر دیے ہیں. تمام ہم نے جو صاف صفائی کے انتظامات ہیں ابھی سے ہم مکمل کر رہے ہیں, چاہے وہ ہاتھ گاڑی ہو یا اٹھانے کے آلائی سے اٹھانے کی ہوں, تھیلی ہوں, شاپر ہوں. ہماری ایک ٹیم ہے وہ پوری ہم مرتب دے رہے ہیں, 18 یوسیوں پر مشتمل ہوگی. آپ اس بار دیکھیں گے جو 2023 میں ہم نے مثالی کام کرا تھا, 2024 میں اس سے زیادہ آپ کو انشاءاللہ مثالی کام ملنے والا ہے. یوتھ کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا انیشیٹو لے رہے ہیں. یوتھ کے حوالے سے ہم جو گیمز ہیں, ایک انٹر اسکول اور انٹر کالجز ہم وہاں پہ جو ہے گیم پلان کر رہے ہیں کہ جس میں تمام تر اسپورٹس جو ہیں اسپورٹس گالا ہم انعقاد کرنے والے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نشے کے عادی لوگ ہیں وہ نشہ چھوڑیں. یہ اللہ معاف کرے, یہ چوری میں لگ گئے ہیں, نشوں میں لگ گئے ہیں, آئس میں لگ گئے ہیں, یہ اسکول کالجز والے ہم انہیں آن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسپورٹس ایکٹیویٹیز کو لے کر آئیں گے تمام اسکول کالجز کے اندر, انہیں پارٹیسپیٹ کروائیں گے, ان کو گراؤنڈ مہیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میاں سرفراز ٹاؤن کی تمام تر یوسیز کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پلان کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اتنا بڑا انیشیٹو لینے والے ہیں اس بار یوتھ کے لیے. جو بھی میاں سرفراز ٹاؤن سے انٹر جیسے ہی وہ کوالیفائی کرے گا اس کے لیے ہم آئی ٹی پروگرام جو ہے مرتب دے رہے ہیں. اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا پروگرام دے رہے ہیں کہ وہ یہ جو 6 مہینے یا 8 مہینے کی جو کلاس ہے مکمل لینے کے بعد وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا اور لاکھوں روپیہ کمانے لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسا انیشیٹو آپ خود دیکھیں گے, آپ میاں سرفراز ٹاؤن لینے جا رہا ہے. ماشاءاللہ زبردست. اور یہ بہت ضروری ہے سر بلال بھائی کہ ہم جو ہے وہ صاف صفائی کے کام کریں, دیگر چیزیں کریں, لیکن اگر ہمارے اختیار میں کچھ ہوتا ہے تو اگر آپ ایسی انیشیٹو لے رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے, روزگار کی فراہمی کے لیے, کیونکہ اس وقت بے روزگاری کا جو ہے وہ بڑا ایک عنصر نظر آتا ہے اور نوجوان بڑے جو ہے وہ بے روی کا شکار بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے, میں آپ کی توجہ کچھ چیزوں پہ دلانا چاہوں گا. ایز اے ٹاؤن چیئرمین آپ کے پاس یہ پاورز موجود بھی ہوں گے. آپ کے پاس جو ہے وہ بلدیہ کی بہت ساری ایک پراپرٹیز آپ کے علاقے میں موجود ہیں, جو آپ کا جو پریمیسز ہے آپ کی ٹاؤن سرفراز کی, اس کو آپ جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے بہت بیٹر بنا سکتے ہیں, جس سے نہ صرف بلدیہ کی آپ کی آمدنی بہتر ہوگی بلکہ شہر کی خوبصورتی میں بھی تعمیر و ترقی میں اضافہ ہوگا. اس حوالے سے آپ نے کوئی پلاننگس کی ہیں؟ میرا سب سے پہلا ارادہ یہی ہے کہ جو ہمارے گراؤنڈس ہیں, پہلی بات تو یہ میاں سرفراز ٹاؤن میں کوئی بھی ایسا گراؤنڈ موجود نہیں ہے. ایک گراؤنڈ ہے وہ قلعہ گراؤنڈ ہے, وہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی ہلچل کی وجہ سے وہ کسی نے ابھی کسی کے پاس ہے. میں نے ان سے درخواست کی ہے, آپ کے توسط سے بھی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ ہمیں قلعہ گراؤنڈ ہو گیا یا اس طرح کے گراؤنڈ ہمیں مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میاں سرفراز ٹاؤن میں ایک ایسا مثالی گراؤنڈ ہمیں مل جائے گا جہاں آ کے لوگ جھولے سے فیسیلیٹ ہو سکیں گے. جاگنگ ٹریک وہاں پہ موجود ہوگا, کرکٹ, فٹ بال, کراٹے, باکسنگ, تمام چیزیں ایک ہی گراؤنڈ کے اندر میں وہاں پہ لا کے رکھ دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. میرا ارادہ تو یہی ہے. میئر حیدرآباد جناب کاشف خان شورو صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے کہ ہمیں یہ الاٹ کیا جائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ میئر حیدرآباد جس طریقے سے مثالی کام کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں اور 24 گھنٹے وہ فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں, تو جس طریقے سے وہ ہمارے بڑے ہیں تو وہ اپنے جیسے نو ٹاؤن دیکھیں آپ, جیسے باپ ہوتا ہے وراثت میں دیتا ہے, تو اسی طریقے سے پہلے ٹاؤن موجود نہیں تھے, ایک HMC موجود تھا. ابھی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں چاہے وہ ایون لٹل بٹ شاپ ہو یا بڑی سے بڑی ہو, تمام چیزیں اس وقت HMC کے پاس ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اس HMC نے باپ نے 9 بیٹے دیے, اب 9 بیٹوں میں وراثت جب تقسیم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اس وراثت کو صحیح طریقے سے سنبھال سکیں اور اس کو صحیح طرح ڈیلیور کر سکیں. بالکل. اور میں آپ کو ایک چیز اور بھی نوٹیفائی کرنا چاہوں گا کہ آپ کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں, لیکن ابھی بھی میاں سرفراز ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں انکروچمنٹ کی جو ہے وہ بہتات ہے. ٹیمیں کام تو کرتی ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ پھر 2-4 دن کے بعد وہ جو تجاوزات ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ اب ٹاؤن کا عملہ شریک ہوتا ہے یا کوئی اور شریک ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ واپس آ جاتی ہیں تجاوزات اپنی جگہ پر. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ شہر حیدرآباد کا دل ہے, کیونکہ یہاں پر آپ کا ریشم گلی بھی موجود ہے, فقیر کپڑ بھی موجود ہے, اور مین جو بڑے بازار ہیں, جامع کلاتھ ہے, یہ سارے مین بازار بھی آپ کی پریمیسز میں موجود ہیں. تو یہ اس پہ جو ہے وہ, اور یہ ساری کنجسٹڈ علاقے ہیں, پرانے زمانے کا بنا ہوا ہے شہر. تو اس پہ آپ کیا جو ہے وہ حکمت عملی اپنا رہے ہیں جس سے
جو ہے شہر میں ٹریفک کی روانی کو بھی بہتری ملے گی اور جو ظاہر سی بات ہے شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ تجاوزات کی وجہ سے جیسے فقیر کا پیڑ ہے وہ بہت کنجسٹڈ ہوتا ہے، وہاں آئے روز ٹریفک جام، بہت سارے مسائل ہیں. اس پر آپ کیا انیشیٹو لیں؟ میاں سرفراز ٹاؤن ایک مکمل تاجروں کا ہب ہے، تاجروں کا مرکز ہے. فقیر کا پیڑ، کلاتھ مارکیٹ، ریشم گلی، شاہی بازار، صرافہ بازار، آپ کوئی سا بھی بازار لے لیں جس سے حیدرآباد چلتا ہے، انٹیریئر سندھ چلتا ہے. آپ جیسے کہ کراچی کو منی پاکستان بولتے ہیں، کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. میں کہتا ہوں حیدرآباد چلتا ہے تو پورا سندھ چلتا ہے کراچی کے علاوہ، اور کراچی حیدرآباد چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. اور پورا حیدرآباد کا جو ریل کی ہڈی کے مانند ہے وہ میاں سرفراز ٹاؤن ہے. میاں سرفراز ٹاؤن سے سب سے زیادہ ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے. میاں سرفراز ٹاؤن سب سے زیادہ ٹیکس کو کر کے آگے وہ مہیا کرتا ہے وفاق کو بھی اور سندھ حکومت کو بھی. تو ہمارا تو ارادہ یہی ہے کہ یونینز جتنی بھی ہیں، تاجر حضرات سے میں اپیل و درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. آپ کو کہیں پر بھی ریشم گلی، کلاتھ مارکیٹ، صرافہ بازار، شاہی بازار، کہیں پر بھی انکروچمنٹ کے کوئی بھی مسائل ہیں، آپ اپنے لیٹر ہیڈ پر مجھے مہیا کریں. اگر مصطفیٰ بلال منوون اس لیٹر ہیڈ کے مطابق عمل نہ کرے تو مصطفیٰ بلال ذمہ دار ہے. دیکھیں بہت ساری آپ کے کیمرہ اس بات کے بھی گواہ ہیں کہ بہت بار ہم وہاں پہ گئے انکروچمنٹ کے لیے، ایک قدم رکھتے ہیں ایک یونین، پھر دوسرا قدم رکھتے ہیں دوسری یونین، تیسرا قدم رکھتے ہیں تیسری یونین. آپس میں پہلے ایک تو ہو جائیں ہم، اس کے بعد سارا قصوروار انتظامیہ کبھی بھی نہیں ہوتی. اس بات کا آپ دیکھیں، انتظامیہ آج بھی آپ کے تبصر سے، آپ کے کیمرے کی آنکھ میں ملا کر میں بات کر رہا ہوں کہ تاجر حضرات کھڑے ہوں، اگر مصطفیٰ بلال ایکشن نہ لے تو مصطفیٰ بلال ذمہ دار ہے. ہم نے کلاتھ مارکیٹ پہ کتنی بار انیشیٹو لینے کی کوشش کری، آپس میں تاجر لڑنے کو آپس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتہ خور اور پتہ نہیں کیا کچھ وہ بولنے کو تیار ہوتے ہیں. ہم اس چیزوں سے بچتے ہیں بھائی، ہمارا ان چیزوں سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں یہ کلیئر بول دوں، اگر کوئی بھی میاں سرفراز ٹاؤن کے نام سے یا مصطفیٰ بلال کے نام سے 1 روپیہ بھی اگر آپ سے مانگ کرتا ہے، بولتا ہے اور آپ سے بتہ خوری کرتا ہے، فوراً آئے. میاں سرفراز ٹاؤن کا ایڈریس سمجھ لیں آپ، لبرٹی چوک پر نادرا آفس، یہی میرا آفس ہے. 24 گھنٹے یہ کھلا ہے آپ کی سہولت کے لیے. درخواست دیں، اس کی ویڈیو بنائیں، تصویر بنائیں، میرا نمبر آپ سب کے پاس ہے، مجھے سینڈ کریں. میں فی الفور اس پہ عمل بھی کروں گا. اگر وہ میرا عملہ ہوا میں اس کو نوکری سے بھی نکالوں گا، میں خود جا کے اس کی FIR بھی کٹواؤں گا، میں خود. ماشاءاللہ زبردست. اور ناظرین یہ ایک بہترین خیالات ہے، اور مصطفیٰ بلال نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اگر سرفراز ٹاؤن کی حد میں کوئی بھی چاہے وہ بلدیہ کا کارکن ہو، HMC، TMC، میاں سرفراز ٹاؤن کا کوئی رکن ہو، اگر کوئی بتہ خوری کرتا ہے اور کوئی ناجائز پیسے وصول کرتا ہے تو اس کی کمپلین فوری طور پر دیں، اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن بھی لیا جائے گا. اس کے علاوہ بہت سارے فیوچر پلانز ہیں، نوجوانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، پکا قلعہ گراؤنڈ کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور ہمیں لگتا بھی ہے کہ جس طرح مصطفیٰ بلال نے جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کی ہیں اور جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور خود کو منوا کے اس مقام تک پہنچے، اور انشاءاللہ یہ نوجوان رہنما ہیں اور یہ گراس روٹ لیول سے آئے ہیں، ان کو لوگوں کے احساس ہیں، یہ خود مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہیں پتہ ہے کہ ایک عام آدمی کا درد کیا ہوتا ہے، ایک عام آدمی کے مسائل کیا ہوتے ہیں، تو یہ اس کو جانتے بھی ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح مصطفیٰ بلال جو ہے وہ محنت کر کے اپنے اس ٹاؤن کو مثالی بنائیں گے، نہ صرف مثالی بنائیں گے بلکہ لوگوں کی خدمات انجام دیں گے اور لوگوں کو بنیادی جو ضروریات ہیں، جو ان کا بنیادی رائٹ ہے، جو حق ہے، جو کہ اور جو میاں سرفراز یعنی کہ جو ایک ٹاؤن کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس سے بھرپور انداز سے نہ صرف ادا کریں گے بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کہیں ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عزیر خان جی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.